پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں، جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں، جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، تو پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی۔ نور کے دسترخوان ہوں گے اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے، کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کچھ چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا۔ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا۔ اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا۔ تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دیں، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک، اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی۔ اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا، رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگ دستی ختم فرمائے گا۔
یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورۃ قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا۔ میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا۔ کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورۃ قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی، کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا۔ اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورۃ قریش پڑھنے سے۔ میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے وہاں 40 بار سورۃ قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو۔ اس سن کی بات ہے، یاد ہے 2020 کی 19 میں۔ وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورۃ قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورۃ قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتا ہے 40 لاکھ۔ ہاں جی بتائیں، 40 لاکھ۔ اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورۃ قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں۔ کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی۔ اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، سورۃ قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے تیرے اللہ کی نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ، تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر، اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے۔ یاد رکھیے گا ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی۔ بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں۔ اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورۃ قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے۔ میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورۃ قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر، جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں، یہ سورۃ قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں، جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ، انشاءاللہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں۔ کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں، اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں، تو سورۃ قریش سے دوستی کریں۔ راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورۃ قریش سے دوستی کریں۔ سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورۃ قریش سے دوستی کریں۔ اور ناممکن سے ممکن، سورۃ قریش۔ ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں۔ سورۃ قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے، آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے، ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک، لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے۔ سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے، سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے، بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے، پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے، ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات۔ پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی۔ جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی۔ بھوک اگر ہو جائے پوری، پھر ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے، اس کے لیے امن چاہیے،
हिफाजत और सिक्योरिटी का निजाम चाहिए। हम सारे मैदान में बैठ सकते थे, हमने ये पिलर इकट्ठे किए, इसमें सरिये डाले, जाल डाले, एक हाल बनाया, मैदान में भी बैठ सकते थे। नहीं, अगर मैदान में बैठते तो हमारे पास अमन ना होता। अमन से मुराद इस सख्त सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की सर्दी में हमारे पास अमन ना होता। हमें जिंदगी में सिर्फ दो हमारे पर हैं, इन दो परों से परवाज होगी, एक भूख और एक अमन। और इन दोनों में सूरत कुरैश में अल्लाह ने इन दोनों से बचने और इन दोनों के मिलने के वादे किए हैं। इन दोनों के मिलने के वादे किए अल्लाह पाक ने, वादे किए। और अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, मैं कहूंगा याद करे, और याद अपनी जुबान में ना करे, अरबी में करे, अरबी में करे, अपनी जुबान में ना करे। मैंने एक दफा पठान को देखा, पश्तो में कुरान पढ़ रहा था। मैंने एक दफा पंजाबी बोलने वाले बैठा, पंजाबी में, उसने जाके ना, हमारे एक दोस्त है, उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये जासीन नहीं यासीन है, वज्जुहा वल्लैली सा वज्जुहा कहता। उसने कहा बाबा जी कुरान है, कहता अपनी ठीक कर, तो अपनी ठीक कर। एतकाफ था, एक मस्जिद में गया मैं, सुख सर्दी थी, रमजान था, आज से कोई 25 साल पहले तकरीबन। तो वो हालत एतकाफ में था, उसने मुंह लपेटा हुआ था, सख्त ठंडे फर्श में बैठा हुआ था और कह रहा था पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। वो समझता था ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी उसका हिस्सा है। उसने ना नातों में सुना था ना, नातों में नात खानों ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सादा बंदा, बिल्कुल मुखलिस आदमी। मैं उसके साथ बैठ गया, बड़ी मुशक्कत से बैठा, फर्श बहुत ठंडा था और वो दीवाना बैठा हुआ था, कर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा। हाँ ये पढ़ लवालिया, उन्होंने तुझे कहा था पढ़, असल ला इलाहा इल्लल्लाह है। कहने तो अपनी जाकर ठीक कर। मैं चुप करके उठ गया, कहता अपना कलमा ठीक कर, मेरा कलमा ठीक ना करो। मैं खामोशी से उठ गया। सूरत कुरैश याद करें, मैं भी आप भी, पर याद ऐसी करें कि वाकई सूरत कुरैश, वाकई सूरत कुरैश। और ये जिंदगी के सफर में अपने साथ चलाएं, और ये जिंदगी का सफर तय हो जाएगा। एक दरखास्त है, अपना सफर तय करके नहीं जाना, अपनी नस्लों के लिए और उम्मत के लिए भी छोड़ के जाना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा खटिया वटिया, मेरी जिंदगी, ना ना, अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना, अपनी नस्लों के लिए। जो बंदा सूरत कुरैश से दोस्ती करता है, अमाल की जिंदगी से दोस्ती करता है, नस्लों को फकीर और खाली और मंगता इंशाल्लाह छोड़ के नहीं जाता। अल्लाह गैब से नस्लों को पालते हैं, पालने का इंतजाम करते हैं, अल्लाह गैब से नस्लों को पाल के दिखाते हैं। ये हकीकत कह रहा हूं। ये आखिरी जो 10 सूरतें हैं ना, आखिरी 10 सूरतें, इन आखिरी 10 सूरतों के साथ बहुत ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत है। सारा कुरान अल्लाह का है। मैंने पिछले दफा भी अर्ज किया था, इन आखिरी 10 सूरतों में ही चारे कुल हैं। ये चारे कुल जो है इसके अंदर, ये आखिरी 10 सूरतों में है। आखिरी 10 सूरतें हर कमजोर से कमजोर मुसलमान को आखिरी 10 सूरतें याद होनी चाहिए। कमजोर से कमजोर मुसलमान है, उसको आखिरी 10 सूरतें याद होनी चाहिए। बाबा जी को उठा दो, इसे टेक जरा हटवा दे। बाबा जी मेरे साथ मजाक ना करो। फैसला करें। अच्छा, पिछली दफा से इस दफा किसने आखिरी 10 सूरतें याद की? हाथ खड़ा ना करें। कि हम सब ने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह पिछली दफा से इस दफा आखिरी 10 सूरतें याद करेंगे। कि अच्छा कुछ कमी रह गई है, उसको फिर याद करें, फिर कमी रहेगी फिर याद करें। अच्छा कोई पीछे पड़ जाए ना, बंदा पीछे पड़ जाए कि मैंने ये करना है, उस पीछे पड़ जाने पे वो गैबी निजाम के फैसले होते हैं। उस पीछे पड़ जाए कि मैंने ये करना है, उस पीछे पड़ जाने पे अल्लाह का निजाम मुतवज्जह होता है। और आपके इल्म में है कि हर साल सफर के महीने में, यकम सफर से 12 रबीउल अव्वल तक 40,000 या 70,000 या 1.25 दफा सूरत कुरैश पढ़ी जाती है। उस साल का इंतजार किया करें, सफर के महीने की यकम सफर का इंतजार सारा साल पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। लेकिन ये सातें जो मुतय्यन है ना, जो सातें मुतय्यन है, इन मुतय्यन सातों के अंदर बड़ी ताकत है, इनके अंदर बड़ी तासीर है।
اور ان کے اندر بڑی قوت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا تھا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، روحانی دنیا کا قافلہ تھا، یہی اعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے. آگے ایک ندی آ گئی، رات کا وقت تھا، ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آگے آبادی تھی، اس آبادی میں انہوں نے جانا تھا. تو ندی میں دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کچھ پتھر ہیں، تو پتھروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے، گرتے پڑتے، پانی کے تھوڑا پاؤں لگ گیا، وہ ندی پار کر گئے. تو جب وہاں پہنچے تو رات کے وقت وہ حیران ہو گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہیں ندی پار کر کے آئے. کہنے لگے ندی میں کچھ نہیں ہوا. انہیں کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے وہاں تو سارے مگرمچھ تھے. مگرمچھ تو نہیں تھے، وہ پتھر تھے. مگرمچھ تھے وہی جن کے پاؤں کے، جن کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے آتے گئے نا، مگرمچھ سے سارے. وہ اللہ کے امر نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے نام نے ان مگرمچھوں کو کہا کہ آپ ان کو پار کرنے کی ذمہ تمہارے ہیں، ذرا اوپر آ جاؤ، ایسے تھوڑی سی پل کی شکل بنا لو، تھوڑا سا پانی پانی ایسے. وہ کہتے ہیں ہم گرتے پڑتے یوں پاؤں ادھر رکھا جیسے پانی کھڑا ہو نا، ایسے چوٹیوں پہ پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے ہم ندی میں سے پار گزر گئے. ہم نے سمجھا ندی میں پانی نیچے گیا ہوا ہے اور ندی نیچے بیٹھی ہوئی ہے. وہ ندی تو بہت گہری تھی، مگرمچھ اوپر آ گئے تھے. ہماری زندگی میں کہا کہ وہ صبح پھر ہمیں لے گئے. ہاں اگلی بات بھول گیا، کہا صبح ہمیں جب لے گئے اور ہم نے دیکھا اس ندی سے گزر کے آئے ہیں، وہ تو مگرمچھ تھے بڑے بڑے، عجیب و غریب تھے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جنگل میں تھا جہاں آدمی اتنا گھاس تھا. وہ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو کہا میرے سامنے ایک دو چیزیں آئیں تو میں نے جو ہے وہ ان کو گولی ماری. زہریلی چیزیں تھیں. کہا میں نے پاؤں میں محسوس کیا کہ میرے پاؤں میں کوئی چیز جکڑی ہوئی ہے. میں نے کہا گھاس ہے. دیکھا تو بہت بڑا اژدہا تھا اور 30 فٹ لمبا، 10 فٹ موٹا، اور وہ اس نے منہ کھولا ہوا تھا. کہا میرے جسم میں سنسناہٹ آئی، بس موت، مجھے نکل جائے گا. اور گولی ماری تو وہ رائفل ہی خالی تھی. کہا کانپتے ہاتھوں سے میں نے گولی لوڈ کی اور لوڈ کرنے کے بعد اس کو گولی ماری تو وہ گرا اور اس کی گرفت ٹوٹی اور میں بھاگا. اور کہا اس اژدہا کا جب پیٹ چیرا تو ایک خنزیر اس کے اندر تھا، ابھی وہ گلا نہیں تھا، پورا خنزیر، پورا سور اس نے کھا لیا تھا. ہمیں زندگی انہی خوفوں کے ساتھ گزرنی ہے. کبھی دشمن کا خوف، کبھی حاسد کا خوف، کبھی جادو کا خوف، کبھی جادو کے جادوگری کا خوف، کبھی نظر کا خوف، کبھی اس کی نظر بد کا خوف، کبھی شر کا خوف، کبھی اس کی شرارت کا خوف، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی غربت فقر کا، کبھی اندھیروں کا، کبھی قرضوں کا. زندگی میں یہ خوف ہی ہے. ساری زندگی اس طرح گزرے گی. اگر زندگی کے خوفوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ. زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، اللہ کا ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، پھر زندگی اسی طرح خوفوں سے نکلتی آئے گی اور امن کی راہیں اور خیر کی راہیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہماری نسلوں میں رہیں گی. آج امن کی راہوں میں ایک چیز ہے، رائی کا عمل. آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں، یہ سالانہ عمل ہے. رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل. رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل ہے. یہ سالانہ عمل ہوتا ہے، سال کے بعد. یہ سال کے بعد عمل ہے. میری اطلاع کے مطابق لوگوں کو اطلاع نہیں ہے. کس کو اطلاع نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے، اور کس کو اطلاع ہے ہاتھ کھڑا کرے. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو میں آج اس عمل کو نہ کراؤں. بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمارے ساتھ مخلصین بیٹھے ہیں، ان کو بھی شاید اطلاع نہیں ہے. ہم نے اطلاع دینے میں کمزوری کی. چاہیے یہ تھا کہ 4-5 جمعراتیں پہلے مجھ سے اطلاع کا اعلان کرواتے. یہ میری بس کوتاہی ہے. میں اپنی ٹیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے اپنی کوتاہی پہ احساس ہے. ہمارا طے تھا کہ 5 جمعراتیں، 5 ماہ، 5 جمعراتیں پہلے کچھ چیز کا اعلان ہو. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سلپ دی جاتی ہے، اس میں مخفی طور پہ لکھا ہوتا ہے. پھر مجھے دکھاتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا. اس میں 70-80 اعلان ہوتے ہیں. اس میں ایک کونے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی تھا حضرت ہم نے لکھا تھا.
جس چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے اس کو واضح طور پہ اور انداز سے بیان کیا جاتا ہے. میں مضامین میں کھویا ہوا ہوتا ہوں، کوئی کتاب تو سامنے میری پڑھی نہیں ہوتی کہ رٹا لگا کے آپ کو سنا رہا ہوں. پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آئندہ جمعرات یہ بڑا خاص عمل ہے، پچھلے سال بھی کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا، یہ بہت مختصر عمل ہے، اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا اس کو بہت اس کی تاثیر اور طاقت ملی تھی اور بہت اس کے کمالات ملے تھے. ایک تو یہ عمل ہے رائی کا، ایک مٹھی بھر سرسوں اور کالے سرسوں کالی رائی، ایک مٹھی بھر. ایک یہ عمل آج کروانا تھا. ایک دوسرا عمل ہے اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار. یار غار یار مزار کا عمل ہے، وہ عمل ہے. اور چونکہ 22 جمادی الثانی گزر گئی ہے اور پچھلی جمعرات میں نے اس کے تذکرے اس سے پچھلی جمعرات میں کیے تھے. وہ درس جو ہے وہ ہمارا درس کس جو ہے تاریخ کا تھا؟ 26 دسمبر کا. 26 دسمبر بروز جمعرات اور 2024 کا وہ درس تھا. اس میں نقش کا عمل تھا. آج میں نے وہ نقش سر پہ رکھا کے، سینے پہ رکھا کے اس نقش کا عمل کروانا ہے. اس نقش کی اطلاع سب کو ہے، جس کو نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں ہے، مجھے مبہم سا لکھ کے دے دیا جاتا ہے. ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا. میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو. کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو. آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے، رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے اور گھر کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے. میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے. یہ عمل بہت طاقتور ہے. میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے. یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں ملتے ہیں. اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا. پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا. بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہوا بہت لوگوں کو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں. اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی اور مشکلیں دور ہوئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں. اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے. دیکھیں عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے. اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے. انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں. کوشش سارا سال کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے. یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے
جس میں چند لوگوں کو پتا ہے، اکثریت کو پتا نہیں، میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے۔ یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا، لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے۔ اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمود عمل۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے۔ کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا۔ کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا۔ بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جیسے اب مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے۔ بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کا قصور تو میرا ہے، میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل، مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں، کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا۔ کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا۔ اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی دنیا کے آخری کونے میں، کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی۔ دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو، تو بولو دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی، کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی۔ کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک، یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا۔ ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا، اس نے کہ جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے۔ میں وہاں بیٹھا تو مجھے 2 فائدے ہوئے، آپ کو بتا دوں۔ کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے۔ کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نظر کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ آپ جتنے بھی سرمے اٹھائیں، ان سرموں کو دیکھیں، جو آنکھ کو طاقت دینے والا سرما ہوگا وہ تیز ہوگا، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی تیز ہوگی، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ ایک تو مجھے وہاں فائدہ ہوا، میری آنکھوں سے پانی نکلا، میری نظر تیز ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ کچھ وقت بندہ اس جگہ کے بیٹھے اور آنکھوں سے پانی نکلے۔ ایک دوسرا، وہاں ایک پرانا بابا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، اس سرسوں کے تیل نکالنے میں اور کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے نا مجھے ٹھیٹ پنجابی میں ایک لفظ کہا کہ جن نہیں چمڑ دے۔
मैंने फौरन कहा, मैं कहा बाबा जी सरसों का तेल, सरसों के बीज हैं, इससे जिन्नों का क्या ताल्लुक है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मैं न पढ़ अनपढ़ हूं मैं, मुझे पता नहीं है, पर बड़ों से यही सुना है। फिर उसने एक वाक्य सुना है, उसने ये वाक्य सुना है कि हमारे यहां स्टोर है, हमने एक घर लिया जहां के बारे में था कि यहां जिन्नात आते हैं बहुत ज्यादा, और वो घर हमने सस्ता लिया, जो भी वहां रहता था जिन्नात उसको जख्मी भी करते थे, मारते भी थे, और बीमारियां तकलीफें सामने आते थे। कहा कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, बड़ा घर था, कहा हमने ले लिया, हमने उसको स्टोर बना दिया और उसमें सरसों की बोरियां रखनी शुरू कर दी, राई सरसों की बोरियां उसमें रखनी शुरू कर दी। कहा कि सरसों की बोरियां रखी, एक रात मैं वहीं सोया हुआ था, गोदाम में मजदूर था वो उनका, कहने लगा वहीं सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हर कोने में घर की दीवारें फट गई हैं और कुछ लोग हैं उसमें से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, और कहा निकल भी अफरा तफरी की शक्ल में है। ये लफ्ज अफरा तफरी मैंने कहा, उसने पता नहीं क्या लफ्ज कहा था, पंजाबी का कोई लफ्ज कहा था, बाबे ने मुझे वो भूल गया। फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है, वो बड़ी तिखी पंजाबी है, तेज पंजाबी है, लाहौर की कुछ ठंडी पंजाबी है, वल्ला वाला मुझे इसका तजिया नहीं है। तो कहा कि उसने लफ्ज कहा, वो कहा निकल गए, कहा मुझे एहसास हुआ कि इस घर से जन्नत खत्म हो गए, और कहा मैं हैरान हुआ क्यों निकल गए। कहा कि एक बाबा जी थे, वो राई पढ़ के देते थे और कहते थे ये घर में जाके फैला दो या इसकी पोटलियां बंद के रख दो, जहां रखोगे वहां जिन्नात, जादू, जहरीली चीजें और शैतानी चीजें नहीं आएंगी। और कहा मुझे उनकी बात याद आई और मैंने आंखों से देखा। कहा कि हमारा वही घर है, उसको गोदाम बनाया हुआ है, उसमें हम स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, इसके सीजन पे, राई के सीजन पे, और वहां रखते हैं और इसके मौसम में, और वहां से जिन्नात जादू खत्म हो गए। और इसमें जो कलाम पढ़ा जाता है ना, इसके ऊपर जो कलाम पढ़ा जाता है वो कलाम बहुत ताकतवर है, बहुत। खुद उस कलाम से जिन्नाती शैतानी चीजें बहुत डरती है, जिसके अंदर कलाम पढ़ा जाता है, जो आइंदा जुमेरात हम बैठ के ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात और भी याद रखेंगे, आज मैंने बहुत सी अहम बातें आपको देनी है। आज हमारी सूरत कुरैश की दूसरी जुमेरात है, पहली जुमेरात सूरत फील की थी, ये दूसरी, 10 सूरतें 10 राज, ये दूसरी जुमेरात। एक बात और याद रखिएगा, ये जो बेजुबान है ना परिंदे, बेजुबान, ये जो बेजुबान है, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते, इनकी ना बद्दुआएं समझ सकते हैं ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की बेजुबानों के साथ, उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्शे यार गार, नक्शे यार मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं। हमारे यहां कुछ नक्श हैं, वो कहते हैं जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में, वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ विजा दे रहा। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को गिजा दे रहे हैं। नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं, परिंदों में रख देते हैं और परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह, अल्लामा ज़मख़शरी थे, टांग से लंगड़े थे। किसने पूछा तेरी टांग क्या हुआ? कब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। और कहा उधर उसकी टांग टूटी, इधर मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई।
اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں۔ اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا۔ اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں۔ بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زرد کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ، ہے سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی، فوراً قبول ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، یہ واقعہ سننے کا ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار۔ حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ، اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا۔ دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے، جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس ذرا غور سے سنے۔ کہا، اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں، اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں، پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے۔ میں اس دن وہاں حویلی کے لیے نا انٹرچینج سے اترا، تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ جگہ ہے، میں ایک جگہ یہاں آیا تھا کچھ شریف میں انٹرچینج سے اترنے کے لیے، اس شریف ہے پھر آگے حویلی آتی ہے، میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا، ایک صاحب نے، ماسٹر صاحب تھے اسکول کے، مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا۔ یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا، چھوٹا سا، نا سے بڑا ہوتا ہے، جاہ کہتے ہیں، جاہ چھوٹا سا، اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گیند بن جاتا ہے،
اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ انسان دوست جانور ہے, صحت تو نقصان پہنچاتے. تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے. بچے دینے کے بعد سہ مر گیا, اس کی مادہ مر گئی. تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا. وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے. اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا, وہ بھی دودھ پیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہو گئے, بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہو گئے. اس کے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے. اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے, وہ چھوٹے بچے بلی کے بیچارے بھاگ جاتے. جب یہ سارا دودھ سیراب ہو کے پی لیتے, یہ ہٹ جاتے, تو بچا کچا بلی کے بچے بھی تھے. کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں. اور وہ بچے پل گئے. 3 بچے تھے اس جہاں کے, 3 بچے تھے, وہ پل گئے. اور پلنے کے بعد بھاگ گئے, جنگل میں نکل گئے. اور بلی کے بچے کمزور تھے, ان کو غذا صحیح نہ ملی. اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا. کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی اور بلی. اب ذرا سنیں, عجیب بات ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا, ان کے بچوں کا, بے زبانوں کا خیال کیا, بے زبانوں کا خیال کیا. کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا, کئی سالوں سے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی حج کرا دے. اللہ میں ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے, پیسے کہتے ملے تھے, میں نے مکان بنا لیا, بچوں کی شادیاں کر دی, حج کے لیے پیسے بچے نہیں. تو کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا. کہا ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا یا اللہ ان بے زبانوں کے لیے میں نے کیا ہے, میں بھی بے زبان ہوں, نہ مجھے مانگنا آتا ہے, نہ تیری شان آتی ہے, نہ مجھے مناجات آتی ہے, نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے. اللہ مجھے حج کرا دے, میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. اللہ میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور میں سوال بھی نہیں کروں گا, بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا. کہ قدرت کا نظام دیکھیں. ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں, گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی, ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ. کہا کہ قرآن اندازی میرا بیٹھے بٹھائے خود نام ڈالا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, لسٹوں میں نام لیا, ڈالا اور میرا نام نکل آیا. اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا, کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے. اور کہا بلی کو کیا ملا. عجیب بات ہے, کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے, میں بلیاں بہت پالتا ہوں. کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی. کیوں؟ سیلا رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی, رزق میں برکت رکھی, صحت میں برکت رکھی, زندگی میں برکت رکھی. یہ نقش یار غار, نقش یار مزار, یہ نقش ہے نا, اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں. ہر مہینے لکھ دیں, مہینے میں 1 دفعہ آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دے دیں. اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں. اللہ میری یہ مرادیں ہیں, اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں, یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں, یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں, تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے. پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے, بہت احساس ہے, بہت احساس ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا. میں نے ابھی حجویری محل میں تھا, اتوار کی صبح تھی, اتوار کی صبح میں نے ایک سویاں پکوائیں رات کو. ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے کتمیر کی دعوت کرنا, میں نے وہ عمل کیا, میرے حضرت نے مجھے کرایا تھا. اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا. آپ حیران ہوں گے, وہاں ایک کتا ہے, سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے, کہنے لگے آج تک نہیں آیا. کتے کا کیا تعلق آج کیا؟ وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے, کتے رکھے ہوئے ہیں, وہاں ایک کالا کتا ہے. وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا, کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی. اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر ہے. اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے. اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے, یہ جانور, یہ پرندے, یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں,
یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر کے ایک آتے تھے مخلص خدمت کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا۔ ہم کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی پھڑپڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے۔ 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ اور صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں، اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس سوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی۔ یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتا ہے نہ اس کو ذرا قریب کر، اس میں کچھ ہے۔ حویلی میں نا کچھ مہمان آئے حویلی میں، اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، تو انہیں کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، یہ کتا ٹھیک کرتا ہے۔ کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں چیزیں ہیں، یہ جو سمیل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا۔ ہم نے جانوروں سے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا، جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے، ملتا ہی وہیں سے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے۔ اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے، یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگنے والے ہیں، یہ مختلف این جی اوز کو درخواستیں دے کے، یہ تو سوال کر کے اپنے لیے۔ ہمارے ایک جوان ہے، وہ کہنے لگے میں ایک ایسی ادارے کے ساتھ ہوں جن کی بہت بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو وہ مجھے درخواست کے پتے پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے جو انکشافات کیے، ایک دفعہ میں نے درس میں سنائے تھے، کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں روٹی نہیں، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے طارق، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، جن کی زبان نہیں ہے، یعنی وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے۔ انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان۔ اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا، کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ، اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا، میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا، جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے ہی ان کا مزار ہے، اور ہم پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی، تو پتہ چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن
بھی, اس کا جسم بھی, کوئی چیز, ہر چیز ویسے موجود ہے. مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی, تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ویسے ہی سو رہے تھے. میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا, ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا, شاہی چادر پہ. اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا, سامنے سامنے, تلوار, نیزہ, خنجر, برچھا, جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا. ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا, اور سلطان نے جو پلٹا کھایا, وہ کپڑا جس کو مرشد کا کپڑا تھا وہ چادر کا حصہ سامنے آیا, تو اس نے اسے سر پھینک دیا اور بلی بن گیا. اس نے کہا اب جاؤ برچھا مار دے, اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا. جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے, ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے, ہم سے زیادہ اللہ کی ثنا کرتا ہے, ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے, اس کا ہم سے زیادہ ہے. وہ کوئی بھی جانور ہو, وہ کوئی بھی جانور ہو اللہ والو, جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر گھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے, آٹے کی شکل میں کھلائیں گے, اس کے اندر نور پیدا ہوگا. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے. کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے, اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا, اللہ کے نام کے نغمے گائے گا, اللہ کے نام کے ترانے, اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. شیخ بہاؤالدین ذکریہ, شیخ بہاءالحق نقشبند, شیخ بہاؤالدین نقشبند, کہاں؟ بخارا میں. ابھی بھی میں گیا ہوں, 4 دفعہ گیا ہوں بخارا میں. خواب آیا, بڑے مجاہدے کر لیے ہیں, غور سے سننا ذرا, بڑے مجاہدے کر لیے ہیں, اللہ کو منا لیا ہے. اب آخری ایک منزل ہے ولایت کی, ایک فلاں جانور ہے, اس کی خدمت کر لیں, آپ کو ہم ولایت دے دیں گے. اس جانور کی خدمت کی, اور اس جانور کی خدمت کی, اور اللہ پاک جل شانہ نے ولایت عطا فرما دی. اور ولایت بھی ایسی کہی کہ پوری دنیا ان کے نام کی برکت سے نقش بندی ہے. نقش بند, قالینیں بننے والے, ہم دیکھ رہے ہیں نقشے بننا. ایک بندہ بن رہا تھا ایسے, ہم ریشم کی ایک فیکٹری میں گئے, نقشے بنا رہے ہیں, روزی کر کے لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی. یہ جو نقش ہے, اس نقش کی اہمیت اور قیمت کو سمجھے. یہ تعویذ بہت کمال تعویذ, گھر کا ایک بندہ لکھ لے, روز ایک لکھ لے, اکٹھے لکھ کے رکھ دے. چھاپنے والی چیز نہیں ہے یہ. اگر چھاپنے والی چیز ہوتی میں چھاپ دیتا اور آپ کو دے دیتا. اس نقش کے اندر بہت طاقت ہے, اور اس نقش کی جو کتاب ہے نیچے مفت مل رہی ہے, 70 دکھ ایک تعویذ. ماشاءاللہ ہمارے سوا لب درود پاک کے چلے میں اس کو فری تقسیم کی ہے, اور بلکہ اتنی دی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے دیں. اب بھی آج بھی مل رہی ہے نیچے. اس نقش کی توجہ پہ بڑھائیں. میں نے صرف اس کی اہمیت کی خاطر ایک جمعرات آگے کر دی, اس کی اہمیت کی خاطر. یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے. اور آپ جس مخلوق کو یہ دے رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جو آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگے گی, اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ گمان نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے رازوں کو پالیں. میری درخواست ہے آپ سے, میری منت ہے. میں پھر اپنے لفظ دہراؤں گا, غور سے سنیں. آج بہت سے موتی دے رہا ہوں, بہت سے تحفے دے رہا ہوں. ایک لفظ غور سے سنیں. جہاں رزق آ رہا, ہمیں وہ راستے نظر آ رہے کہ یہاں سے آ رہا, وہ ملازمت ہے, نوکری ہے, مل ہے, دکان ہے, فیکٹری ہے, کوئی بھی راستہ ہے. اصل جہاں سے آ رہا وہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے. اصل جہاں سے آ رہا نا, اس راستے کو ہم تلاش کر ہی نہیں رہے کہ اصل آ کہاں سے رہا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا, زمین اور آسمان کا نظام سارا جہاں سے آ رہا. لہذا جو رزق لانے کا ذریعہ ہے وہ صرف بے زبان ہے. وہ انسان بے زبان جس کے پاس وسائل نہیں ہے, جس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں, اس پہ نظر رکھنا.
اور اپنا رزق اس کے لیے وقف کرنا خاموشی سے، وہ انسان بے زبان یا وہ جانور بے زبان ہے، جو وہ جانور بے زبان جو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بے زبان جانور کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ ایک جج کے پاس واقعہ کیس آیا، سننے کا ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، وہ کہتا تھا میں بے گناہ، میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے۔ جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، اب سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا، وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے۔ اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں۔ اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے، جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ آخر جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی۔ تو جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ہے۔ جج نے اس سے پوچھا تو کہتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو؟ اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے۔ ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ روکا، پھر روکا، کہا درانتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی گھاس کاٹنے والی، میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو درانتی سے کاٹ دیا، اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس کے مالک کی طرف کر دیا، اور وہ چیختی ہوئی گئی۔ کہا ہاں، وہ جج کہنے لگا ہاں، وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا، یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا، لہذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے۔ اور وہ پھانسی چڑھ گیا۔ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں تو مجھے بلا کھاتی ہے، اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی ہے۔ یہ جو گنے کے بیلنے ہوتے ہیں نا، گنے کے بیلنے، اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے، ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے، ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اس میں رس جا رہی ہوتی ہے، اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر۔ بات سمجھ رہے؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر، اس کو آئے روٹی، ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا، بھوکا کتا کہیں سے آیا، وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے، تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا، تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ، دو دفعہ، اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے۔ بہت سارے پتے نہیں ہوتے، گنے کے چھلکے ہوتے، کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو دھکا دے دیا، بٹی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی، کتا جل گیا، اور اس کی راکھی بن گئے۔ واقعہ ہوا، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں۔ خون خار ہے، خون خار ہے کتا، لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے۔ وہ جانور ہے، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے۔ جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے بھی، بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ سبق مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ مقافات کا عمل چلا مقافات کا، اور ایسا عمل چلا، وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا۔ واقعہ بنا باقاعدہ۔ اپنا زمین کا رقبہ تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی گاڑی، اور اس میں اپنی زمین رقبے میں آتا تھا۔ سانپ کو دیکھا، سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں، اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ، اس کو تھوڑا سا مارا، وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے کہ اس کو یہیں رہنے دو، اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو جلا دو، زندہ جلاؤ۔ اس کو زندہ جلا، وہ تڑپتا رہا، مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا، اس کو کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا، گاڑی کو آگ لگی، گاڑی کے اندر زندہ جل گیا۔ یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے۔ اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے۔ بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ،
क्योंकि इनके पास हर वक्त ये नेमतें मौजूद हैं और इन्हें पता नहीं है कि इंसानियत कितनी परेशान है और दुनिया कितनी हमारे हर हर अमल का इंतजार करती है। 100% करती है। इनको इल्म नहीं। हाय हाय। और अल्लाह का निजाम में मैंने तजर्बा किया है, ऐसे लोगों से अल्लाह खैरें छीन लेता है, उन्हें तस्बीह खाने से भी महरूम कर देता है। मैंने तजर्बे बड़े किए हैं। आज भी एक बंदे से मैंने कहा, उसके मिजाज के अंदर सुनना गैर जिम्मेदारी। मैं अल्लाह से मांग रहा हूं कि अल्लाह इस बंदे को तस्बीह खाने से दूर कर दे, तुझे भी कोई अच्छी जगह अता फरमा और तेरा बदल भी मुझे अता फरमा। मैं तेरे लिए मांग रहा हूं और मैं मांगता हूं, अल्लाह कर देता है। मैं बदुआ नहीं दूंगा तुझे, मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तेरा बदल मुझे अता करे और तुझे भी कोई अच्छी जगह अता करे, अल्लाह तुझे तस्बीह खाने से दूर कर दे। जानवरों के खाने, उनके लंगर, उनकी ग़िज़ाएं, और फिर नक्श के साथ, मेरी बात पे गौर करें, नक्श के साथ। इस नक्श में जितने खैर के कलमे लिखे हुए हैं। अली करम अल्लाह वजह के पास मछली लाई गई, उन्होंने कहा, जब मछली को आग पे भूनता हूं, आग असर ही नहीं करती। अल्लाह ने अपने अमर से मछली को बोलने की तौफीक दी कि अमीरुल मोमिनीन, एक बंदा दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आया था, उसके मुंह में दरूद था, उसने वुजू किया, कुल्ली की, मुझे प्यास लगी, मैंने वही दरूद वाला पानी पी लिया, मुझे तो जहन्नम की आग ही नहीं जलाएगी, मुझे इस दुनिया में जलाता है। कोई बंदा आया, दरूद पढ़ रहा था, उसने वुजू किया और दरूद वाला पानी जो है, दरूद वाला पानी वो उसने, कुल्ली और मछली ने पिया। पानी में रहने वाली मछली को भी प्यास लगती है, वो भी पानी पीती है। वो पानी पिया और उस पानी का मन में उसके पानी गया, तो कहते मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जला सकते, नहीं खौफ नारे जहीम का, मुझे तो जहन्नम की आग ही नहीं जला सकती है, मुझे इस आग में जलाता है। आप क्या समझते हैं, जानवरों के अंदर जब खैर का पानी जाता है, कौन सा पानी? खैर का। ये जो तावीज है, इस तावीज के अंदर खैर के कलिमात हैं। जब ये पानी जाता है, फिर उनकी हालतें बदल जाती हैं, उनकी कैफियतें बदल जाती हैं, उनके मिजाज बदल जाते हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। जब खैर के अल्फाज और खैर का पानी और खैर के लफ्ज उनके रगों में जाते हैं, खैर के लफ्ज उनके रगों में जाते हैं। मैं तो कहता हूं, सुन ले मेरी बात को, फकीर की बात को। अल्लाह वालों मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी सुन लो अल्लाह वालों, सुन लो। मैं चाह रहा हूं वो दरवाजे खुलवाएं जहां से रिस्क आ रहा, और वो फिर कभी बंद नहीं होंगे। और यहां के दरवाजे बंद होते आपने भी देखे, मैंने भी देखे। आज उस बंदे का चलता हुआ कारोबार था, कल को उसका वही खत्म हो गया सिलसिला। आज उसका उरूज था और कल को सवाल आ गया। आज तरक्की थी, कल को तनाज़ुली है। पर जिनकी नस्लों के लिए अर्शों के दरवाजे खुले हुए होते हैं, उनको कायनात की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। कायनात की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती, कोई बंद नहीं कर सकती। जिनके लिए अर्शों से दरवाजे खुल जाते हैं। ये बेजुबानों के साथ ताल्लुक और बेजुबानों की का ख्याल रखना, वो इंसान बेजुबान है जो सवाल नहीं कर सकते, जिनकी जरूरियात हैं, जिनका अंदर दर्द है, बेचैनी है, और जानवर बेजुबान है। और फिर जानवरों के बेजुबानी में इस नक्श की ताकत और तासीर, इस नक्श की कुव्वत और कमाल आप खुद नहीं लिख सकते। किसी मुखलिस से लिखवा ले, जर्दे के रंग से लिखवा ले, जाफरान से लिखवा ले, किसी घुलने वाली स्याही से लिखवा ले, उसे लिखवा ले, खुद लिख ले। रोज एक लिख ले, आधा लिख ले, चौथाई लिख ले रोजाना। अगर रोजाना एक नहीं लिख सकते, थोड़ा थोड़ा लिखते जाए, कोई इतना बड़ा तो है नहीं और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आज मैं बहुत सा वक्त इस नक्श को दे रहा हूं और जानबूझ के दे रहा हूं। आपको इल्म है कि आप नहीं सोच सकते, ये जब आटा जाता है और वो ग़िज़ा खाते हैं और उसके खाने के बाद उनके पोटे भरते हैं और वो परवाजें करते हैं, और ऊपर से जो रहमतें नाजिल हो रही होती हैं और ऊपर से जो अजाब नाजिल हो रहे होते हैं, अल्लाह से कहते हैं, मौला ये रहमतें इसको दे दे, ये मेरी ग़िज़ा का जरिया बना था और इसने मुझे सिर्फ ग़िज़ा नहीं, नूरी लुक़मे खिलाए थे। हाँ, गौर करें, ये नक्श नूरी लुक़मे है। कौन से लुक़मे? नूरी लुक़मे। ये तावीज़ का पानी जिसमें घुला हुआ आटा गूंधा हुआ है, ये नूरी लुक़मे। अल्लाह इसने मुझे नूरी लुक़मे खिलाए थे। फरमाया 70,000 अजाब सुबह, 70,000 अजाब शाम को उतरता है। अजाब किसके लिए?
اور सवाब किसके लिए, रहमत किसके लिए, जहमत किसके लिए, शिफा किसके लिए, बीमारी किसके लिए, दुआ किसके लिए, दाव किसके लिए, ये फैसले ऊपर से होते हैं, ऊपर से होते हैं। बस जा रही थी तो बिजली कड़क रही थी, बार बार बस के ऊपर आती थी। कहा कि कोई बंदा ऐसा है कि बिजली उसको खाना चाहती है, बस रुक गई। तय यह हुआ कि उस दरख्त को हर बंदा जाके हाथ लगा के वापस आए, फिर उस दरख्त पे जाए, बिजली होगी तो वहीं आके उसको खा जाएगी। एक की वजह से सारे तो ना, तो बस एक तरफ खड़ी हो गई, फिर बिजली आती थी बस के ऊपर, फिर चली जाती थी आसमानी बिजली। एक बंदा जाता था डरता हुआ, हाथ लगा के दरख्त को आ जाता था, फिर दूसरा जाता था आ जाता था, करते करते आखिरी रह गया। जब आखिरी बंदा वहां गया, बिजली गिरी, बाकी सारे खत्म हो गए, वही बच गया। वहां गया ना हाथ लगाने के लिए, तो जब वो गया हाथ लगाने के लिए, बस उसी का फैसला था कि इसी को बचाना है। किसका फैसला था? इसी को बचाना है। ये ऊपर से फैसले होते हैं। और फजाओं की मखलूक, हवाओं की मखलूक, ये अल्लाह के फैसलों को बदलवा देती हैं। दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं, दुआएं तो तकदीर बदल देती। इस नक्श के अंदर जो ताकत है, वो आपने उनको नूरी लुकमे बना के दे दिए। और वो नूरी लुकमे जब उनके अंदर जा रहे, वो नूरी लुकमे जब उनके अंदर जा रहे, तो वो नूर उनके अंदर भरा, तो उनके उनके लबों से नूरानी दुआएं निकल रही हैं। वो तो पहले ही नूरानी थे, पहले ही नूरानी थे, वो तो पहले ही नूरानी थे। उनका मन, उनका तन, उनके जज्बे पाकीज़ा थे। हाँ हाँ, उनके जज्बे पाकीज़ा थे। मेरा तो मशवरा यही है कि इस नक्श के पर तवज्जो बढ़ाएं। बोले, इस नक्श पे तवज्जो बढ़ाएं। जैसे बंदा ना बाजों का नेस्ली की बोतल का चस्का ले लेता, पानी पीता है, हालांकि प्यास नहीं होती। मैं बोल रहा हूं, मुझे प्यास नहीं लगी, मेरे सामने बैठने वाले को प्यास लगी, सुनने की प्यास लग गई है। अल्लाह का निजाम अजीब और गरीब है, उसको सुन सुन के प्यास लग गई है, मुझे बोल बोल के प्यास नहीं लगी। बाकायदा इत्माम अमल के साथ बोतलें आ रही हैं। अल्लाह अकबर, मेरा जी भी कहना मदीने में जाऊं। इसी तरह हमारी जिंदगी में जिस तरह ये एक लज्जत है पानी पीने की, इस तरह ये एक हमारी जिंदगी में है कि हम इस नक्श को समझें और वो दरवाजा तलाश करें जहां से रिज्क आएगा। आए हाय, आज मैं घर खड़ा था तो दो भाइयों का मेरे सामने वाकया आया, दो भाइयों का वाकया आया, और मैंने अपने घर वालों से कहा, देख लो तुम्हारे सामने है, ये तकसीम उसकी है, उसकी तकसीम है। एक वो है जिसके पास, और एक वो है जिसका निजाम अनोखा है। याद रखिएगा, ये ऊपर के दरवाजों से फैसले होते हैं, और जिसके लिए ऊपर के दरवाजे बंद हो गए, बंद हो गए, ये नूरी लुक में ये नक्श ऊपर के दरवाजे खुलवाता है। जहां और अमाल हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां और तस्बीहात हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां और अज़कार हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां हलाल की राहें हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, जहां उठने वाले कदम और मुजाहिदात हैं ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए, वहां ये नक्श और ये तावीज, ये ऊपर के दरवाजे खुलवाने के लिए, औलाद लेने के लिए, आफियत लेने के लिए, कर्जे हटवाने के लिए, सेहत लेने के लिए और शिफा लेने के लिए, इस तावीज की बड़ी ताकत है, इस तावीज में बड़ी कुव्वत है, इस तावीज में बड़ी ताकत है। इतना अहम तावीज हो और उसका हम ऐलान मुसलसल ना चलाएं और अचानक लोगों के सामने कह दें ये होगा। इतना अहम राय का अमल हो, कोताही तो मेरी अपनी है, मैं औरों को क्या कहूं, मेरा कसूर। इतना अहम अमल हो और हम लोगों को पहले से इतला ना करें, और चंद बंदों के हाथ में छोटी छोटी पुड़िया हो राई की, और हम कहें अमल हो गया। नहीं, जो बेचारे जिनके घर में खैर नहीं पहुंचेगी, उनके हमारे जिम्मे है, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने उनको खैर क्यों नहीं पहुंचा। क्या वो खैर के हकदार नहीं थे? क्या वो खैर के जरूरतमंद नहीं थे? मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है, मैं इस खैर को पहुंचाऊं। अगर मैं इसमें कोताही कर रहा हूं, क़यामत के दिन मामला बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। ये दो अमल इंशाल्लाह हम आइंदा जुमेरात करेंगे, ठीक है। ये दो अमल, राई, सरसों के काले बीज मुट्ठी भर, कितना?
मुट्ठी भर। आप आम मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर से मुराद 50 ग्राम ले लें, एक चटाक ले लें, बस। कितना? एक चटाक 50 ग्राम ले लें और वो शापर में रख लें, लाएंगे, इंशाल्लाह उसका अमल होगा। और नक्श का कागज बाहर बिल्कुल मुफ्त मिल रहा, नक्श का कागज, इसकी तरकीब, ये आप लाएंगे, इसकी तरकीब भी और इसकी तरतीब भी और इस पे अमल भी इंशाअल्लाह ताला, इस पे अमल भी ये हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पानी की बोतल पे एक वाकया याद आया। हमारे यहाँ एक 4-5 बंदे होते थे, एक सिगरेट को 6 बंदे पीते थे। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सूटा करो। मुझे याद आया, उनमें मेरे 2 बंदे जिंदा हैं, बाकी फौत हो गए। एक सिगरेट होता था, उसको रहते थे, और पता क्या करते थे, अरे सकी जरा काश थोड़ा लाई, एक सिगरेट को वो लेता था, वो पीता था, वो पीता था, फिर उसी पे घूम के आ जाता था। एक साहब होते थे, वो अटैची केस वगैरह, ब्रीफ केस, इसकी मुरम्मत करते थे। उनकी दुकान पे ये महफिल सजदी होती थी, उनकी दुकान पे। और वो एक सिगरेट पे सारा जब बंदा उसमें चलता था निजाम, सखियों के सखी थे सारे। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह एक छठा ये लाएंगे, और जरूर लाएंगे। और इसका तरकीब पिछले साल ये अमल कराया, और जिन लोगों को कराया अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया याद करती है, और दुनिया तलबगार थी। हमने बताया ही नहीं लोगों को, आगाही नहीं दी। लोग तो ऐसे अमल पे बहुत ज्यादा बेताब होते हैं जिसमें मेहनत थोड़ी हो, नफा ज्यादा हो। मेहनत थोड़ी, अब 50 ग्राम पे क्या मेहनत होगी? अमल कराऊंगा, अमल करके आप घर ले जाएंगे और मसला हल इंशाल्लाह। इसी तरह ये नक्श है, इसमें मेहनत नहीं है, इस तावीज पे मेहनत नहीं है। ये तावीज लिखेंगे, लिख के पानी में घोल के इस पानी से आटा गूंदेंगे, आटा गूंद के बेजुबानों को, परिंदों को डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अल्लाह की मखलूक को नफा दे जाए। तो इसलिए कुछ लोग चाह रहे थे कि आज हो, लेकिन मैंने आज नहीं किया। आइंदा साल भी मेरे जिम्मेदारों को अगर याद रह जाए तो 5 जुमेरात पहले इसका भरपूर ऐलान हो, और वह इलाहा लिखा हुआ हो, उसकी तरतीब हो, तो उसे इंशाल्लाह खैर मिलेगी और नफा मिलेगा। अच्छा, आखिरी एक बात और है कि आप सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, तो एक सेहतमंदी का राज बताता हूं। सेहतमंदी का राज, घी शक्कर से रोटी खाइए। अपनी नस्लों को भी इसका आदी बनाया। सादी रोटी हो, उसमें देसी शक्कर हो और घी हो। रोटी शक्कर नाल तो दुनिया में करना। ये मौसम है खाने का, खाएं। बहुत जबरदस्त ग़िज़ा है, लाजवाब। और शक्कर जितनी मैली होगी, और मैंने एक तरीका इजाद किया है, सादा सा, देसी गुड़ ले लें, उसे कूटें और मोटी चलनी से निकाल लें, वो देसी शक्कर है। क्योंकि शक्कर जो है जितनी ज्यादा मैली होगी, उतना केमिकल से पाक होगी, उसमें केमिकल नहीं होंगे। तो मैंने तो कोशिश ये की है, और देसी घी और रोटी खाया करें। मुझे एक साहब कहने लगे, एक दिल के डॉक्टर ना साथ बैठे हुए थे, कहने लगे ये सारी जिंदगी इन्होंने मक्खन न खाओ, देसी घी न खाओ, तुम्हारा दिल का मसला है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है, ये है। कहने लगा लोग बेचारे तरसते तरसते मर गए। अब रिसर्च चाहिए, नहीं देसी घी और मक्खन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, किसी और चीज से बढ़ता है, अब खा लें। कहने लगे कि ये बेचारे, वो डॉक्टर साहब बैठे थे, कहने लगे इन्होंने सारी उम्र लोग बेचारे तरसते मर गए। ये देसी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, इसका तारुफ करवाएं, इन देसी ग़िज़ाओं का। सुबह सुबह इसका नाश्ता कराएं, एक कप हो दूध का, ऊपर से वो पी लें। सुबह इसका नाश्ता हो, सुबह इसका नाश्ता करें। ये छोटे टोटके भी दानिस्ता बताता हूं, टोटके दानिस्ता बताता हूं। जो हामला पहले महीने से ये खाएगी, उसको ना खून की बोतलें लगेंगी, ना उसका कोई खून की कमी, और ना कोई हीमोग्लोबिन, और ना ये और ना वो, और ना सिजेरियन। ऐसा जबरदस्त तरीका है। और जोड़ों के लिए, और कमर के लिए, और पट्ठों के लिए, और असाब के लिए, और पता नहीं किस चीज के लिए, और सेहत के लिए, और दिमाग के लिए, और याददाश्त के लिए। बताएं फिर, हैं? खाएंगे? जरूर खाएंगे।
اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں آپ کو یہیں کھلاتا، پر بس کوئی نظام ہی نہیں ہے، نظام ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ روٹی ہو، سادی روٹی ہو، گرما گرم ہو، اور گہری پلیٹ ہو، تاکہ ادھر ادھر سے پلیٹ روٹی گہری ہو، اس میں شکر ہو اور اس میں جو ہے دیسی گھی ہو، اس کے ساتھ لگا لگا کے روٹی کے اوپر ڈال کے کھائیں۔ جو روٹی کے اوپر سالن ڈال کے کھانے کا مزہ ہے، ہاں، اور اگر ہاتھ میں ہو تو مزہ اور ہے۔ ہاں ہاں، روٹی ہاتھ میں ہو، اس پہ سالن ہو، اور روٹی ہاتھ میں ہو، اس کی ترتیب ہی اور ہے۔ او ہو، کیا بدقسمت گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں لکڑی کی روٹیاں پکتی ہیں، لکڑی کے بیلنے پہ روٹیاں ہوتی ہیں۔ کیا خوش قسمت گھرانے ہوں گے جن کے ہاتھوں، دونوں ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کی تاثیر، مجھے ایک درویش کی بات یاد ہے، اور میں ساری زندگی، اللہ کے ولی تھے وہ، اپنے جن کو ولایت کا مقام دینا ہوتا تھا ان کو بارش کا پانی پلاتے تھے، عام پانی نہیں پلاتے تھے، ہاتھ کی روٹی کھلاتے تھے، اور وہ روٹی کھلاتے تھے جو جانور کے گوبر سے تندور ہوتا تھا اس کی روٹی کھلاتے تھے۔ بہت سے راز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے، جو سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ شکر اور دیسی گھی، اس کو کبھی کبھی کھا لیا کریں، کھا لیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا، بڑی آفتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑے روگوں سے یہ چیز بچائے گی، بڑے روگوں سے۔ اگر شوگر ہے، شکر تھوڑی ڈال دیں، گھی زیادہ ڈال دیں، ویسے اس سے انشاءاللہ تعالی شوگر نہیں ہائی ہوگی، شوگر کا نظام نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سے۔ تو آئندہ جمعرات پھر تیاری کر کے آئیں گے، ہیں؟ آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیں گے نا؟ دو چیزوں کی تیاری آئندہ جمعرات ہے انشاءاللہ۔ ایک جو ہے وہ سرسوں کا رائی کا عمل ہوگا، اور ایک اس تعویذ کا عمل ہوگا۔ تعویذ آپ کو استقبالیہ پہ مل جائے گا، اس کا عکس، اس کی ترکیب، اور سرسوں کی رائی 50 گرام ایک چٹان آپ خود لائیں گے، شاپر میں، تھیلی میں، کسی چیز میں، یہ چیز انشاءاللہ آپ خود لائیں گے۔ اور ایک درخواست یہ ہے کہ میرے چندے کو نہ روکنا، حامیم لا ینصرون، میرا چندہ سخت تصور کر کے، میری نسلوں کا سارے نظام قیامت تک کا، یا حفیظ و یا سلام، حامیم لا ینصرون، حامیم، یہ بہت توجہ کریں۔ اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے خزانوں سے ہر نماز کے بعد ایک بار سورت تکاثر، میری نسلوں کا تصور کر کے، الہاکم التکاثر، اور جانی ساروں کا عمل بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ 18 تا 22 اپریل انشاءاللہ ترکی استنبول میں 3 دن کی روحانی محفل ہوگی، وہاں لوگ جمع ہوں گے۔ شب برات تسبیح خانے میں گزاریں، ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں، اور رمضان کے ایام بھی تسبیح خانے میں بہت برکتیں ہیں، اور ماشاءاللہ روزے بھی بہت ٹھنڈے آ رہے ہیں اور برکتوں والے آ رہے ہیں۔ اسم اعظم کا روحانی دم حلقہ کشف المحجوب اسی اتوار 12 جنوری کو دوپہر 12 بجے صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا، وہ بھی سردی اور دھند کی وجہ سے عموماً فجر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ فجر کے بعد پہلے سے دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان پہ بہت توجہ کیا کریں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کے جو رقبہ ہے، اس میں کون سی ایسی چیز وہاں بنائی جائے، بوئی جائے، کی جائے، جو وہاں کا لنگر وہیں چلتا رہے۔ بہت زیادہ اخراجات کا بوجھ ہے میرے اوپر، کوئی چندے کی عمومی ترتیب نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں ہو حجویری محل کے رقبے میں، وہاں کون سی چیز ایسی بوئی جائے جو وہاں کا لنگر کا نظام، اس میں سے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہیں کا لنگر وہیں، ٹیلیڈار کے نمبر پہ اس کے بارے میں خود بہت توجہ سے مشورے دیں، بہت زیادہ دیں، بہت دیں۔ اب قریب 18 سال کا ہو کے 19 سال میں چلا گیا، کاپیوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو کاپیاں لکھے گا اس میں یہ واقعات، تجربات، کوئی نقش، تعویذ، انوکھی اپنے تجربات ہوں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی۔ 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، یعنی 18 جنوری کو 8 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا بندش لگوانے کا۔ یہ 7 کل چیزیں، 7 پروگرام ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو ضرور دیکھیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پہلا بھی بہت زیادہ مخلوق کو فائدہ ہوا۔ 18 جنوری رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اور طالب علموں اور کے مقدروں اور نصیب وقت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، طالب علموں کے بخت، نصیب اور مقدر کے لیے 3 جمعراتوں کا عمل 6 تا 20 فروری کو ہوگا۔ گزشتہ سال بھی عمل کرایا گیا تھا، یاد رکھیے گا 3 جمعراتوں کا عمل ہے،
6 फरवरी से 20 फरवरी तक, 20 फरवरी तक ये 6 जो है 3 जुमेरातों का अमल है। पार्किंग में तावन करें, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब होते हैं, अपनी पार्किंग कोशिश करें इन गलियों से बाहर करें, और हमारे जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनसे तावन करें, वो बड़े खुलूस से मेहनत करते हैं। खवातीन तस्बीह खाने में बच्चों की हौसला अफजाई खिलौनों, टॉफियों और बिस्किट से किया करें, यही हमारी नस्लें हैं। अगर सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं तो हर जुमेरात 3 दिन यहाँ, जुमेरात असर से और एतवार जोहर तक यहाँ जुमेरात गुजारें और रूहानी पैकेज में शामिल हों। आप बूढ़े हैं या जवान, अगर इबादत और खिदमत की नियत से तस्बीह खाने में वक्त गुजारें और जिंदगियां वक्त करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रहमतें और बरकतें देगा। बूढ़े हैं या जवान, यहां तस्बीह खाने में जिंदगी वक्त करें खिदमत के लिए और इबादत के लिए। और अगर आप बैठे बिठाए मालदार होना चाहते हैं तो लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं, बहुत ज्यादा कराएं, बहुत ज्यादा। वुजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें। हमारे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात नहीं होते। हमारे ऐसी बेशुमार किताबें जमा की हैं अपग्री की वेबसाइट पर कि अंग्रेजों पे जादू जिन्नात नजर बद हुआ, फिर उनके साथ क्या मामला हुआ उन्होंने खुद लिखा। ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक की रहमतें आप पे हों, अल्लाह पाक का फजल हो और हमेशा की करीमी हो। इंशाअल्लाह ताला ईद के तीसरे और चौथे दिन हवेली में सूरत कौसर का 129 दफा का चिल्ला है। सिर्फ 70 अफराद आए, तशरीफ लाएं, ज्यादा ना आए, ताकि उनको संभालना आसान हो। वहां सूरत पिछले साल भी हुआ था और हैरत अंगेज कबूलियत हुई थी और लोगों को बहुत फायदा हुआ था और लोगों को बहुत नफा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, बरकतों का जरिया बनाए, खैरों का जरिया बनाए। लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर जाएं, हदिया लेके, अमाल की बरकत से अल्लाह उनके बहुत काम बनाते हैं। जरूर जाएं, लेकिन गैर शरई कैफियत से बचें। अब बैठ के दरूद शिफा पढ़ेंगे। ये ऐसा दरूद शिफा है जिसकी शिफा याबी सदियों से, आज भी, कल भी, आइंदा भी और हमेशा भी। दरूद शिफा तवज्जो से बैठ के अपने रूहानी जिस्मानी बीमारियों का तस्वर करके पढ़ेंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये दरूद और जितनी भी नफली इबादत है पूरी उम्मत को हदिया क्या करे, अपने प्यारे को हदिया क्या करे। उन मरूं को जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको ना भूला करे, उनकी कब्रों को ना भूला करे, उनको हदिया देना ना भूला करे।